خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج بھی آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اس میں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو مختصر الفاظ میں بتاؤں گا۔ یہ دور 634 کرسچن ایرا سے شروع ہوتا ہے اور 644 کرسچن ایرا میں ختم ہوتا ہے، یعنی 13 ہجری سے لے کے 23 ہجری تک 10 سال کا یہ جو وقفہ ہے، 10 سال کا جو وقفہ ہے جس میں ان کی حکومت رہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق جو تھے دوسرے خلیفہ تھے اور ان کو جو ہے ان کے سرنام سے ابو حفص کے نام سے جانا جاتا تھا، اور جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا جو ہے ٹائٹل فاروق رکھا گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہ جھوٹ اور سچ کی تمیز کر سکتا ہے، اس کو فرق نکال سکتا ہے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا اور والدہ کا نام محنتمالہ تھا۔ ان کا جو شجرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے کے ساتھ جو 9ویں جنریشن میں ملتا تھا، اور یہ قریباً 13 سال جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے۔ اور ان کا جو قبیلہ تھا قریش میں عدے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی بڑی ہائیسٹ پوزیشن تھی عرب میں، کیونکہ اس قبیلے سے اکثر سفیروں کو چنا جاتا تھا۔ سفیروں کو جو ہے چنا جاتا تھا۔ سفیروں کو جب بھی عرب میں سفیر بھیجنے ہو تو اسی خاندان سے چنے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کو شجرے کے بارے میں، جینیالوجی کے بارے میں بہت مہارت تھی، جس وجہ سے ان کی بہت عزت کی جاتی تھی، اور یہ بڑے مہارت والے سولجر تھے، سپاہی تھے، بڑا ہنر تھا ان میں، ریسلر بھی تھے اور بڑے اچھے اوریٹر تھے۔ عرب کے ایک مشہور میلے میں جو اوکاز نامی میلہ وہاں پر ہوتا تھا، اس میں اکثر لوگ اپنی مہارت کا جو ہے ڈسپلے کرتے تھے، سکل ڈسپلے کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بھی وہ میلہ ہوتا تھا، ریسلنگ کا اپنا سکل جو ہے وہ ڈسپلے کرتے تھے۔ انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، اور مسلمانوں میں جو ابتدا میں جو مسلمان اسلام میں داخل ہوئے ان میں یہ پڑھے لکھے میں چند لوگوں میں سے یہ ایک تھے۔ اور ان کے والد نے ان کو جو بزنس کا چیف آکوپیشن تھا وہ اونٹوں کے ریوڑ ان کے پاس ہوتے تھے، اونٹوں کا بزنس کرتے تھے یہ، اور ان کو بہت ہی انڈرسٹینڈنگ تھی بزنس کی، اور ہر چیز کے بارے میں بڑے انٹیلیجنٹ تھے، جس کی وجہ سے ان کو اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو اپنا سفیر بنایا تھا۔ عرب کے لوگوں نے ان کو اپنا سفیر بنایا تھا۔ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ زید ان کے کزن بردر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، وہ ابھی اسلام کے آنے سے پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی دعویٰ نہیں ہوا تھا، ان کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی انہیں بت پرستی چھوڑ دی تھی، اور جو لوگ بت پرستی چھوڑتے تھے ان کو حنیفہ کہا جاتا تھا۔ اور جب اسلام کا میسج آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد ان کو اسلام کی دعوت دی، تو زید کے بیٹے سعد نے اور اس کی بیوی فاطمہ نے جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ اور ان کی جو حضرت عمر فاروق کی ایک میڈ سرونٹ تھی، انہوں نے بھی جو ہے اسلام قبول کر لیا، حالانکہ ان کے ماسٹر نے یعنی حضرت عمر فاروق نے ان کی بڑی پٹائی بھی کی، ان کو شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عداوت تھی، اور ایک دن اسی غصے میں انہوں نے تلوار نکالی اور باہر چل پڑے۔ تو راستے میں ان کو ایک شخص ملتا ہے جس کا نام نعیم ابن عبد اللہ ہے، اور وہ ان کو پوچھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد نعوذ باللہ من ذالک ان کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو زید نعیم نے کہا کہ تمہیں جو ہے بنی ہاشم اور بنی زہرہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، ان سے کیا تمہیں خوف نہیں لگتا ہے؟ اگر تم ان کا قتل کرو گے تو اس پر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ بولے کہ تم بھی لگتا ہے مجھے مسلمان ہو گئے ہو۔ تو نعیم نے اس پر بولا کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ کی بہن اور بہنوئی جو ہے وہ مسلمان تو بن چکے ہیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے اور اپنے بہنوئی کی طرف چل پڑے، اور وہاں ایک شخص خباب نامی ایک شخص تھا جو کہ اس وقت درس دے رہا تھا قرآن شریف کا۔ تو جو ہی اس کو پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اندر آ رہے ہیں، تو وہ کہیں کونے میں جا کے چھپ گیا۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ مشکوک سا ان کو لگا، اور وہ اپنی بہن سے پوچھنے لگے کہ بہن اور بہنوں سے پوچھنے لگے آپ کیا چیز پڑھ رہے تھے، جو مجھے آواز آئی آپ کیا چیز پڑھ رہے تھے؟ اس پر حضرت عمر فاروق نے مزید کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہو چکے ہو۔ تو اس پر جو ہے سعد نے بڑے غصے میں جواب دیا، ہاں ہم نے سچائی کا ساتھ دیا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اب ہمیں جب اپنے مذہب میں وہ سچائی نہیں ملی تو ہم نے اس نئے مذہب میں جو اپنی سچائی کی تلاش کی، وہ ہم نے قبول کر لی۔ تو حضرت عمر فاروق اس پر جو ہے سعد کو مارنا شروع کر دیا، جس سے کہ وہ کافی زخمی ہو گئے۔ تو فاطمہ جو تھی ان کی بہن جو تھی وہ بیچ میں آئی، اپنے خاوند کا دفاع کرنے لگی، اور وہ بھی زخمی ہوئی، ان کے بھی یہاں خون بہنے لگا، لیکن وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی گئی۔
یہ دیکھ کر، یہ جرأت اور یہ کریج دیکھ کر، یہ ان کی جو عزم دیکھ کر حضرت عمر فاروق کو بڑا عجیب سا لگا، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ کچھ پریشان بھی ہوئے، اور اس پر انہوں نے بار بار یہی کہا کہ بہن کو کہا کہ مجھے وہ چیز بتاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے تھوڑی ہمت کی، اور وہ جو جس پر مٹیریل لکھا تھا، وہ پتے تھے جس پر کہ سورہ طٰہٰ کا چیپٹر لکھا ہوا تھا، وہ لایا حضرت عمر فاروق کو دے دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کے دل میں بات اتر گئی، سچائی اتر گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی وقت خواب نے کہا تھا کہ پچھلے جمعہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، کسی طریقے سے عمر بن ہاشم یا عمر بن خطاب یا ابو جہل جیسے لوگ جو ہیں اسلام میں داخل ہوں، تاکہ ہماری جو ہے تقویت ہو، ہماری اسٹرینتھ بڑھ جائے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ حضرت عمر فاروق آج اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت عمر فاروق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے، جو کہ اس وقت ارکان کے گھر میں رہتے تھے، جو کہ مونٹ صفا جو تھا اس کے دامن میں گھر تھا۔ یہیں پر مسلمان جو تھے گیدر ہوتے تھے، اکٹھا ہوتے تھے، اور کونسلنگ کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اور نمازیں بھی یہی ادا کرتے تھے۔ جب حضرت حمزہ جو تھے وہاں پر، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں پر باہر کھڑے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق تلوار لے کے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر یہ کسی اور نیت سے آئیں گے تو ہم سبھی جو صحابہ یہاں موجود ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکان کے اندر تھے، جب وہ باہر آئے تو انہیں جب عمر کو دیکھا، انہوں نے عمر کو بلایا، اور اس پر حضرت عمر نے جو ہے کلمہ شہادت پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے اتفاق سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ایسا کیجیے کہ اب آپ تبلیغ کیجیے، بغیر کسی خوف کے تبلیغ کیجیے، اور نمازیں پڑھیے، اور کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور یہ واقعہ جو تھا 6 سال کا تھا۔ 6 سال اس سے پہلے مدینہ میں، اس سے پہلے مکہ میں مسلمانوں نے کافی پریشانیاں اٹھانے کی تھی۔ اب سینہ کی 2 دفعہ جو ہے ہجرت ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے قریش نے اپنی پریشانی کا سلسلہ جاری رکھا، اور مسلمان جو ہے چھوٹے چھوٹے گروپ سے لے کے اب 13 سال جو یہاں گزرنے کے بعد مسلمان جو ہے اب باقاعدہ جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے شروع ہو گئے، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور کوبا کے مقام پر وہ ٹھہر گئے، اور کچھ ہی مہینوں چند ہی مہینوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ گئے، اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے ایک جمعیت بنائی، انصار اور مہاجر کی جمعیت بنائی۔ اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو اور عتابہ بن ملک جو انصار تھے، ان کو خدائی بھائی آپس میں بنایا، اور یہ ان دونوں نے فیصلہ کیا، کیونکہ ان کا گھر جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، وہ مسجد نبی سے کچھ دور فاصلے پر تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن عتابہ بن ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں گے، اور ایک دن میں پیش ہوں گا، تاکہ ہم اپنا کام بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ہر روز جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں خدمت کے لیے پیش ہوگا۔ تو اس طریقے سے سلسلہ آگے اسلام کا جاری ہوا۔ اسی دوران جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھی، جس میں انہیں دیکھا کہ ایک شخص اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، تو تب انہوں نے یہ بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ انہوں نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اذان کا جو ہے باقاعدہ جو اللہ اکبر سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا، اور یہ اذان کا آغاز ہوا۔ تو دوستوں ساتھیوں، مکہ میں چونکہ سینٹرل طاقت نہیں تھی، کوئی جمعیت نہیں تھی، کوئی اتھارٹی نہیں تھی، لیکن مدینہ میں چل کر جو ہے اب ایک سینٹرل اتھارٹی بن گئی، ایک جمعیت بن گئی۔ اب مسلمانوں نے سوچا تھا کہ اب شاید ہم سکون سے رہیں گے، لیکن مکہ والوں نے وہ سکون جو ہے نہیں دیا، بلکہ دوسرے سال ہی، ہجری کے دوسرے سال ہی میں انہوں نے جو ہے حملہ کیا، اور اور بدر کے مقام پر جو ہے یہ انکاؤنٹر ہوا، اور بدر جو ہے 3 دن کا فاصلہ مدینہ سے اور 7 دن کا فاصلہ مکہ سے۔ اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ ڈیفینس نہیں بلکہ وہ اوفینس کرنے آ رہے تھے، وہ حملہ آور تھے، لیکن اس میں جو ہے مسلمانوں کو بہت کم تعداد ہونے کے باوجود جو ہے ایک یہ ہسٹورک جو یہ تو ون تھا، یہ ایک جو جیت تھی، فتح تھی ہوئی، اور جس میں 70 سے زیادہ جو ہے قیدی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اور اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قبول نہیں کی، لیکن کچھ عرصے کے بعد کچھ تعاون دے کے انہوں نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے تمام غزووں میں جو ہے حصہ لیا، جنگ احد میں لیا، اس کے بعد یہ جو خندق میں لیا، تو جو 5ویں ہجری میں ہوئی۔ اس طریقے سے تمام غزوات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا اپنا جو ہے فوجی جو ان کی مہارت تھی، ان کی جو شجاعت تھی، اس کا مظاہرہ کیا۔ اس طریقے میں تقریباً تمام جنگیں جو ہیں وہ جو
یہ کیا کہتے ہیں یہ اسلامی فوج نے وہ جیت لی. اس کے بعد 6 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے مدینہ کے مکہ کی طرف جاتے ہیں عمرہ کے لیے, تو حدیبیہ کے مقام پر قریش نے روکتا ہے اور ایک صلاح نامے پر مجبور کرتا ہے. اس کی بڑی لوزنگ ٹرم ہوتی ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے, اور اس لوزنگ ٹرم کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کچھ دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہنے لگے کہ یہ ہمیں منظور نہیں, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیا کہ یہ جو ٹروس ہے, یہ حدیبیہ ٹروس جو ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے, اور یہ معاملہ وہاں سے ہوا اور واپس آ گئے. راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر تھا وکٹری فتح جو چیپٹر ہے وہ ریویل ہوا, اور اس کا ریولیشن ہوا, وہ نزول ہوا, تو اس میں جو ہے فتح مبین کی خبر دی گئی, اور وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بتائی تو عمر بڑے خوش ہوئی. اور یہ اس کے بعد 7ویں یہ 36 اور 7ویں 8ویں ہجری میں پھر انہوں نے مکہ کی طرف جو فتح مبین ہوئی اس میں جو ہے حضرت فاروق نے جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو بیماری کے دوران انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کے لیے کہا, جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عذر کیا کہ جو ان کے والد ہیں حضرت ابوبکر صدیق وہ دل کے کمزور ہیں, جب بھی وہ تلاوت پڑھیں گے قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے, اس سے مقتدی جو ہے وہ شاید قرآن شریف پوری طرح سن نہ پائیں, اس لیے حضرت عمر فاروق کو امامت کا دی جائے. لیکن اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابرو نہیں کیا اور حضرت ابوبکر صدیق اور رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جو ہے امامت کیجیے. اس کے بعد اسی دوران بیماری کے دوران ایک مسکنسیپشن جو ہے غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ 4 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ مجھے لکھنے کے لیے کوئی مٹیریل دیا جائے تاکہ میں آپ کو کچھ چیزیں لکھ دوں, تاکہ میرے بعد آپ کہیں ادھر ادھر نہ بھٹک چلے جائیں. تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیماری میں اس وقت یہ ان کی بیماری کی حالت میں ہے, اس لیے ہمارے لیے کتاب اللہ جو کافی ہے اسی کو ہمیں پکڑ کے رہنا چاہیے, اسی پہ ہمیں فالو کرنا چاہیے, یہی ہمارے لیے جو ہے مشرے راہ ہوگی, یہ گائیڈنگ فیکٹر ہوگا. اس پر کچھ نے اعتراض کیا کہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انکار کیا, لیکن اس کے بعد 4 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے ہیں. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو وہ ضرور اپنے صحابہ سے مٹیریل مانگتے. حالانکہ اس میں بات یہی تھی کہ قرآن شریف ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے لیے جو ہے ہمارے لیے گائیڈنگ فیکٹر ہوگا.